السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مومنوں، بحر ہدایت ہے یہ رمضان، مومنوں بحر ہدایت ہے یہ رمضان، معدن جود و کرامت ہے یہ رمضان، حق تعالیٰ کی ایمانت ہے یہ رمضان، روزہ داروں کی شرافت ہے یہ رمضان۔ اللہ پاک بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، حسن ازل سے پیمانے وفا باندھنے والو، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے خالق و مالک کی خدائی کا اقرار کرنے والو، اے دنیا میں توحید کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے دعویٰ میں واقعی سچے ہو تو ایک مہینے تک اس کے سوا سب سے نظریں ہٹا لو، ایک محدود وقت کے لیے نفسانی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اگر تم شاہد حقیقی کا وصال چاہتے ہو تو تمہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ دنیا بھر کا اصول ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ گمانا بھی پڑتا ہے۔ تو تم جب اسے پانا چاہتے ہو، جس کا پا لینا سب کچھ کا پا لینا ہے، جس کا حاصل کر لینا کونوں مکان کا حاصل کر لینا ہے، پھر تمہیں بھی کچھ کھونا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، اور تم سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں، کوئی بڑی قیمت جو ہے وہ نہیں مانگی گئی، بلکہ صرف ایک ماہ تک محدود وقت کے لیے صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کتب علیکم الصیام، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بات عیاں کر دی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اکیلے تم ہی اس آزمائش میں نہیں ڈالے گئے، بلکہ پوری تاریخ انسانی میں جس کسی نے بھی ہم سے پیمانے وفا باندھا، جس جماعت نے بھی حسن ازل کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، ان سب کو اپنے دعویٰ کا کچھ ایسا ہی ثبوت پیش کرنا پڑا، ان سب کو کچھ ہی ایسی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ روزے تمام امتوں پر جو ہیں یہ فرض تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، اور جو تقوی ہے، تقوی کا اصل تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہے، جسم سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا، التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے یہ تو دل میں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ دل میں حلال و حرام کی، خیر اور شر کی خلش پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟
جب دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ خیر اور شر کی تمیز آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور برائی کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے تو انسان رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جب دل میں یہ تقویٰ کا پودا لگ جاتا ہے، جب دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے تو نفس کے تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں اور شریعت کے تقاضے غالب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ جو ہے، روزے کی اصل جو حکمت ہے وہ تقویٰ ہے۔ سارا سال جو ہے وہ بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے بعد پھر یہ ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر پورے سال میں میرے سامنے نہیں جھکا تو اس مہینے میں آ کے جھک جا تاکہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ کوئی کوا اگر وہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع ہو جائے اور بوڑھا ہو کر مر جائے تو جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے تو اتنی دوری جو ہے وہ جہنم سے کر دی جاتی ہے روزے دار سے۔ اور کوے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کی اڑان جو ہے وہ بڑی لمبی مسافت کی ہوتی ہے۔ بخاری میں شریف میں یہ روایت ہے، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار کو داخل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان کا لفظ ہوتا ہے رئی سے بنا ہے جس کا معنی ہے سیراب کرنا۔ چونکہ روزہ داروں نے دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیاس برداشت کی ہوگی، اس لیے روزہ دار قیامت کے دن جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہی سیراب کرنے کا دروازہ ہوگا، اور اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ ایسے سیراب ہوں گے کہ انہیں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ انسان عام طور پر بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں جب لو چل رہی ہو اور باد سموم کے تھپیڑے بے بس کیے ہوئے ہوں، اس وقت حلق میں کانٹے چبھتے ہیں، سوکھی ہوئی زبان پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس جاتی ہے، تو انسان سوکھی ہوئی زبان کو تر کرنے اور جان کا ٹوٹتا ہوا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، مگر روزہ دار اس بے بسی کے عالم میں بھی روزہ نہیں توڑتا، چونکہ اس کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں ہر قسم کے ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، مگر وہ علام الغیوب کے علم پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کسی مشروب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ جانتا ہے کوئی اگر جانے یا نہ جانے میرا اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس روزے کا انعام جب اتنی سخت گرمی میں، اتنی سخت دھوپ میں بندہ روزہ رکھتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ کا بھی حق ہے کہ وہ اس بندے کو کوئی انعام سے نوازے۔ اللہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل کل عمل بنی آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی بہ۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے
سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اب روزے دار کا روزے رکھنے کا جو اجر ہے وہ تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر بھی میں ہی دے سکتا ہوں، اور اس کا اجر پھر کتنا ہو سکتا ہے بندے کی سوچ پہ چھوڑ دیا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے تو جب اپنی رحمت کے ساتھ اجر دے گا تو وہ کس قدر اجر ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے ہی صحیح طریقے کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر کوئی ہمارے روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میرا اللہ اس کو درگزر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔